اب سوال یہ کہ میں اپنی تربیت کتنی کرتا ہوں؟ پہلے مجھے یہ سمجھنا چاہیے یہ جو مشین خدا نے مجھے دی ہے، دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ ترین مشین اگر ہے انسان ہے۔ آپ کمپیوٹر سمجھ سکتے ہو، آپ گاڑی سیکھ لو گے چلانا، کیمرہ سیکھ لو گے چلانا، سائیکل سیکھ لو گے چلانا، لیکن جس مشین پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس کی مشین ہے؟ انسان کی مشین ہے۔ صرف آنکھ پر لوگ پی ایچ ڈی کر دیتے ہیں، یعنی ابھی تک صرف نظام آنکھ کو سمجھنے کے لیے دنیا آج تک ریسرچ کر رہی ہے۔ 1,60,000 سیل ہیں تمہارے وجود میں، ایک بہت بڑی کائنات ہے تمہارے وجود میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے، یہ مجھے کون بتائے گا؟ اس مشین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ مجھے کون سکھائے گا؟ کسی جوان کو گاڑی سیکھنی ہے چلا جائے گا، کافی سینٹر ہیں جو آپ کو گاڑی سکھانا۔ کسی کو پروگرامنگ سیکھنی ہے وہ چلا جائے گا کسی آئی ٹی سینٹر میں پروگرامنگ کسی کو لینگویج سیکھنی ہے چلا جائے گا لینگویج، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے بھائی یہ لمس یونیورسٹی ہے یا فلاں یونیورسٹی ہے وہاں چلے جاؤ ڈاکٹری سیکھ جائے گا۔ MBA BCom M.Com جتنے بھی دنیا کے سبجیکٹ ہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ہے، لیکن ہے کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی جو مجھے یہ بتائے اس انسان کی مشین کو کیسے چلایا جاتا ہے؟ یہ مجھے کون بتائے گا؟ جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کی باریک بینیوں کو جانتا ہے، جو دنیا کے پورے سسٹم کو جانتا ہے۔ ڈاکٹرز 25 سال پڑھنے کے بعد بھی آپریشن کرتے ہوئے غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جناب گیا سیدھا دانت نکالنے، اس نے الٹا نکال دیا۔ کئی ڈاکٹروں نے آپریشن کرتے اندر کینچی چھوڑ دی۔ کتنی آپریشنز میں غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے مسٹیک کر لی۔ یعنی جسم کا آپریشن کرتے وقت بھی 25 سال پڑھنے کے بعد بھی ڈاکٹر غلطی کر لیتا ہے۔ تو یہ تو صرف جسم نہیں ہے، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ کون مجھے سمجھائے گا کہ اس بدن کو کس طرح یوز کرنا ہے، روح کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ اب مولا علی نشانی بتاتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں با ایمان شخص کی نشانی یہ ہے کہ با ایمان بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اگر میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز پڑھنے کے بعد بھی ڈپریشن و پریشانی کا شکار ہوں، اس کا مطلب اس نماز نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہا مومن اصل کی طرح، فارسی میں کہتے ہیں قند کی طرح، اردو میں بولے چلو گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے، مومن شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ اندر سے خوش ہوگا تو اگلے کو خوشی دے گا نا، خود ریلیکس ہوگا تو اگلے کو ریلیکس کر پائے گا نا۔ دوسرا فرمان مومن کبھی زود رنج نہیں ہوتا، مطلب بہت جلدی غصے میں نہیں آتا، بات بات پہ ناراض نہیں ہوتا، بات بات پہ چڑھتا نہیں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں عدم ایمان کی، یہ نشانیاں ہیں کہ تمہاری روح تجھ سے راضی نہیں ہے، کہ تجھے بہت چھوٹی بات پہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں اور بہت جلدی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کہ نہیں، مومن ہمیشہ سکون میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی دن میں 5 وقت اپنے عاشق سے ملے پھر بھی اسے سکون نہ ملے؟ یہ ناراض تب رہتا ہے جب یہ مصلی سے دور ہوتا ہے، یہ غمگین تب ہوتا ہے جب یہ قرآن سے دور ہوتا ہے، یہ غمگین تب ہوتا ہے جب یہ ذکر محمد اور آل محمد سے دور ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف یہ لذتیں دنیا والوں کے لیے؟ صرف ان کے لیے میں قدا ہے، ان کے لیے شراب ہے، ان کے لیے عیاشیاں ہیں؟ کہ اللہ والوں کی بھی عیاشیاں ہیں۔ اللہ والے عیش کرتے ہیں جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ ان کی عیاشی کا وقت سحر ہوتا ہے جب یہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ان کی جو لذت ہے اس کو اگر وہ محسوس کر دیں، کیوں عرفاء کی شاعری میں آپ کو لفظ میں قدا ملتا ہے؟ میں صرف میں وہ جام نہیں ہے جو وہ پی جاتی ہے، یہ جام عشق ہے جو خدا کا پیا جاتا ہے۔ اس میں بندہ غیر عاقلانہ کام کرتا ہے، لیکن عشق خدا میں بندہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔